بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام دستک میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم بات کریں گے افغانستان کے پیس پروسیس کی اور اس پیس پروسیس کے ساتھ جڑے ہوئے کئی اور نکات کی. پیس پروسیس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت انٹرا افغان ڈائلاگ جو ہے وہ اس وقت تعطل کا شکار ہے. امریکہ میں نئی انتظامیہ آ چکی ہوئی ہے. انٹرا افغان ڈائلاگ کا کیا مستقبل ہے؟ افغانستان کے اندر پرتشدد کارروائیاں بڑھتی جا رہی ہیں. طالبان سرکاری فورسز کے خلاف اٹیک کر رہے ہیں اور سرکاری فورسز جو افغانستان کی ہیں وہ طالبان کے ٹھکانوں پر اسی طرح بدستور حملے جاری رکھے ہوئے ہیں. دوسری طرف امریکی افواج بھی طالبان کے ٹھکانوں کے اوپر بمباری کر رہی ہیں. افغانستان میں امن کا مستقبل انتہائی مخدوش ہو چکا ہے. پاکستان کا اس میں کیا کردار ہوگا؟ آیا افغانستان میں امن اور مسالتی عمل آگے بڑھ سکتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں قائم دہشت گردوں کے ٹھکانے، جس کے بارے میں اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ اور انالیٹیکل کمیٹی نے چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں اور پاکستان کے موقف کو تسلیم کیا ہے. اس اہم ترین موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پینلسٹ موجود ہیں. ان کا تعارف آپ سے کراتے ہیں. ایمبیسڈر ریٹائرڈ آصف درانی صاحب خطے ایران، پاکستان اور عالمی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں. ایمبیسڈر آصف درانی صاحب بہت شکریہ. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید محمد علی صاحب، سیکیورٹی ڈیفنس اینالسٹ ہیں اور ڈائریکٹر فار سینٹر فار ایروسپیس اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز بھی ہیں. سید محمد علی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود ہیں سابق سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب. جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. ایمبیسڈر آصف درانی صاحب، افغانستان میں بڑی توقع تھی، بڑی امیدیں تھی کہ امن ہوگا. انٹرا افغان ڈائلاگ بڑی امیدوں کے بعد شروع ہوا، لیکن اب تعطل کا شکار ہے اور افغانستان کے اندر پرتشدد کارروائیاں آئے روز بڑھتی جا رہی ہیں. کسی بھی طرف سے سیز فائر نہیں ہو رہا، اپنی اپنی پوزیشن پہ ڈٹے ہوئے ہیں. اس صورتحال میں تو امن قائم نہیں ہو سکتا وہاں پہ. جی، یہ ایک سیریس سچویشن ہے، اور جو امریکیوں اور طالبان کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا تھا لاسٹ ایئر فیبروری میں، اس کو آپ ایک سٹیپنگ سٹون تو کہہ سکتے ہیں. اور اس میں امریکہ نے یہ وعدہ کیا کہ وہ 14 ماہ کے اندر اپنی فوجوں کا انخلاء کرے گا. یعنی 1 مئی 2021 میں ان کے فوجی نکل جائیں گے. دوسرا یہ تھا کہ طالبان نے یہ ایشورنس دی تھی کہ القاعدہ اور داعش کو وہ کوئی سینکچریز فراہم نہیں کریں گے. تیسرا ایلیمنٹ اس میں انٹرا افغان ڈائلاگ کا تھا. اور تو اس لیے یہ جو ایگریمنٹ ہے، اس میں اس وقت جو اصل پرابلم آ رہا ہے وہ طالبان اور اشرف غنی گورنمنٹ وہ آپس میں برسر پیک کر رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو اس ایگریمنٹ کے تحت 10 دن کے اندر 5,000 طالبان کی رہائی اور پولیٹیکل پریزنرز، جی، 5,000 طالبان کی رہائی اور 1,000 جو اشرف غنی گورنمنٹ کے جو لوگ تھے ان کی رہائی تھی. لیکن دونوں طرف سے ہوئی. جی، لیکن وہ اشرف غنی صاحب نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ ہم تو اس ڈیل کا حصہ ہی نہیں تھے. تو لہٰذا اب اگر آپ اس کو جو بادِ نظر میں اگر دیکھیں گے تو اسی وقت سے یہ بات سامنے واضح ہو چکی تھی کہ طالبان اور اشرف غنی گورنمنٹ کے درمیان جو ہے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے. تو اس ایگریمنٹ کے تحت جو سیز فائر کی بات ہو رہی ہے یہ بھی اس کا حصہ نہیں ہے. اور امریکہ نے سیز فائر کے بھی ایگریمنٹ میں اس طرح سے نہیں دیا اگر آپ غور سے دیکھیں. ہاں، اس میں یہ ضرور ہوا ہے کہ 29 فیبروری لاسٹ ایئر سے کوئی امریکی فوجی یا نیٹو فوجی جو ہے وہ نہیں مارا گیا. تو یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں لیکن کوئی مارا نہیں. لیکن امریکہ بھی اس میں اشرف غنی گورنمنٹ کو ایئر سپورٹ دے رہا ہے. گراؤنڈ سپورٹ میں امریکہ بھی انوالو نہیں پیش نہیں ہے. تو آپ جب آپ فرما رہے ہیں بائیڈن گورنمنٹ کے آنے کے بعد سے جو صورتحال سامنے آئی ہے، اس میں اگر آپ موازنہ کریں گے تو ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ اپنی فوجیں پوری نکال لے گا. جی، ڈیل اور نو ڈیل ان کا یہ نہیں ہے. یہاں پہ اب بائیڈن صاحب یہ فرما رہے ہیں، اور وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں اقتدار میں آنے سے پہلے بھی، کہ وہ ایک رسپانسبل وڈرال چاہتے ہیں. تو اس معاملے میں لگتا یہ ہے کہ بات یہ چل رہی ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ یہ چاہتی ہے تقریباً کچھ عرصے کے لیے اور فوجیں وہاں پہ رہیں، اور وہ اس معاملے میں میرے خیال میں طالبان سے مذاکرات کرنا چاہیں گے. اگر آلریڈی نہیں کر رہے تو وہ کرنا چاہیں گے تاکہ وہ کچھ عرصہ کے لیے وہاں رہ سکے. اور آئیڈیلی تو وہ یہ چاہیں گے کہ ان کے 1-2 بیسز وہاں پہ قائم رہیں. جی، سید محمد علی صاحب،
یہ تو بڑی صورتحال طالبان کے لیے ناقابل قبول ہوگی اگر یہ امریکہ نے اس نقطے کے اوپر بات چیت کی طالبان کے ساتھ کہ ہمیں مزید سٹے کرنا ہے، چونکہ وہ ایگریمنٹ میں یہ کہہ چکے ہیں کہ فوری طور پر انخلا ہو یا جیسے بھی، لیکن اب اگر یہ پیغام آتا ہے واشنگٹن کی جانب سے کہ امریکن فورسز وہاں کچھ عرصہ اور سٹے کریں گی، تو پھر کیا مستقبل ہے آگے؟ بہت شکریہ مدین صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نئی امریکی انتظامیہ ہے اس کی ایک ویکنس یہ ہے کہ ان کا جو بیانیہ ان کے الیکشن کیمپین کا حصہ تھا اس سے وہ کیسے ریکور کرتے ہیں اور جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں افغانستان کی اس کے پیش نظر اپنی افغانستان پالیسی کیسے ترتیب دیتے ہیں. اب چونکہ انہوں نے ایک مختلف پوزیشن لی پچھلی ایڈمنسٹریشن کے مقابلے میں، ٹرمپ انتظامیہ کے مقابلے میں، کہ ہم تھوڑا سا ریویو کریں گے اور ایک رسپانسبل وتھڈرال چاہتے ہیں، تو آبویسلی جو افغان طالبان ہیں وہ اس کو ایک خوش آئند ڈیولپمنٹ نہیں سمجھتے ہیں، اور انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا ہے کہ اگر امریکی جو کمٹمنٹ ہے اس میں کوئی چینج آتی ہے ٹائم کے حوالے سے یا وڈرال کے حوالے سے تو وہ اس اگریمنٹ کے پابند نہیں رہیں گے. اچھا، اس ایک اور ڈائلیما جو امریکی انتظامیہ کے لیے وہ یہ ہے کہ اگر تو دیکھیں 3 سیناریوز ہیں، لیٹس ورک آن 3 سیناریوز. ایک تو یہ ہے کہ جی وہ مئی سے پہلے نکل جاتے ہیں، جی ٹھیک ہے، تو پھر افغانستان میں کیا ہوگا؟ پھر بھی افغانستان میں افغان طالبان اور کابل انتظامیہ کے درمیان ایک لڑائی ہوگی. اچھا، اگر وہ اس وڈرال کو ڈیلے کر دیتے ہیں تو پھر سچویشن اور کمپلیکس ہوگی. یہ دوسرا سیناریو ہے. اس میں امریکہ، کابل انتظامیہ اور جو تیسرا حریف ہے افغان طالبان، ان تینوں میں کشمکش شروع ہو جائے گی. اچھا، تیسرا سیناریو یہ ہے کہ وہ اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ان تینوں سیناریوز میں سب سے لیسٹ رسکی یہ سیناریو ہے، اور اپنے پولیٹیکل بیانیے سے قطع نظر اگر امریکی انتظامیہ بھی اس پہ ٹھنڈے دماغ سے غور کرے تو وہ یہ سمجھ جائے گی کہ وقت زیادہ ٹروپس کو کمٹ کر کے یا زیادہ عرصے تک وہاں پہ فورسز کو ڈپلوائے رکھ کے نہ امریکی مفادات میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے، نہ افغانستان کی سلامتی کی صورتحال میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے، نہ یہاں پہ جو کانفلکٹ ہے وہ جلدی ختم ہو سکتا ہے. اور یہی پاکستان کی کوشش ہے کہ وہ امریکہ سے یہ باور کرائے کہ وہ اپنی کمٹمنٹ کو ریویو تو کرے لیکن ریسنٹ نہ کرے، ان کو گیو اپ نہ کرے. اس کے اوپر ڈیٹیل میں اس کے کانسیکوینسز کو بھی ریویو کرنا چاہیے، کیونکہ نو ڈیل ول مین فردر انٹینسیفیکیشن آف کانفلکٹ. جی، جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، پاکستان نے آؤٹ آف دا وے افغان پیس پروسیس میں امریکنز کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا اور یقینی طور پہ افغان گورنمنٹ کو بھی بہت فیسیلیٹیٹ کیا، اور پس پردہ میں پاکستان کے کردار کے باعث انٹرا افغان پیس ڈائلاگ جو ہے وہ شروع ہوا. اب کابل گورنمنٹ جو ہے وہ بہت سخت موقف اپنائے ہوئے، لچک نہیں دکھا رہی. اور ابھی ایک ریسنٹ سٹیٹمنٹ آیا ہے افغانستان کے نائب صدر امر اللہ صالح کا کہ انہوں نے طالبان کے جو قیدی رہا کیے ہیں وہ رہائی کا فیصلہ جو ہے وہ بہت بڑی مسٹیک تھی کابل کی گورنمنٹ، اور اب مزید کوئی رہائی نہیں ہوگی. یہ والے جو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں یہ تو بہت خوفناک منظرنامے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، کابل گورنمنٹ کی سختی یا نرمی تو ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے امریکی حکومت کی سختی یا نرمی پر. تو لہذا زیادہ ہمیں ڈسکس یہ کرنا چاہیے امریکہ اور افغان طالبان کے معاملات. باقی ان کے جو معاملات ہیں وہ ہم الگ بات کر لیتے ہیں. دیکھیں، ایک دو باتیں ذہن میں ہمیں رکھنی چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ جو ڈیل ہوئی ہے وہ امریکن حکومت اور افغان طالبان کے درمیان ہوئی ہے، وہ ٹرمپ اور ان کی ڈیل نہیں تھی. یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بائیڈن اور ٹرمپ چونکہ الگ الگ حکومتیں اور الگ الگ فکر رکھتے ہیں تو اس میں کوئی تھنکنگ میں چینجز آ سکتی ہے، لیکن یہ اتنی جلدی ہونے والا کام نہیں ہے کیونکہ وہ ابھی ان کو بریفنگ لینی ہوں گی، دیکھنا ہوگا سب یہ ہوا کیوں. پہلے بات تو یہ سوچنی چاہیے کہ یہ ڈیل کیوں ہوئی. تو دیکھیں، جب بات چیت کا مرحلہ آتا ہے کسی بھی جنگ کے بعد تو صرف 2 ہی ایونچوئلٹیز ہوتی ہیں. نمبر 1 کہ ایک سائڈ مکمل طور پر ہار جائے، دوسری حاوی ہو جائے، تب بات چیت ہوتی ہے، یا ایک سٹیل میٹ پیدا ہو جائے اور دونوں سائڈیں یہ سمجھیں کہ اب مزید
آگے جنگ لڑنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے تو تب بات چیت ہوتی ہے. اس کیس میں دوسرا وہ جو بات ہے وہ صادق آتی ہے کہ دونوں سائڈوں نے یہ سمجھ لیا تھا, امریکنز کے لیے بھی یہ ایک قسم کی آپ سمجھیں پولیٹیکو اکنامک لاس تھی کہ نہ وہ پولیٹیکلی کچھ گین کر رہے تھے اور نہ وہ اکنامکلی وہ بلیڈ ہو رہے تھے, اور یہی اسٹیل میٹ کی صورتحال تھی افغان طالبان کی. لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ افغان طالبان نے جس فیئرسلی یہ جنگ لڑی ہے جی, اور صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ پوری کولیشن فورسز کے خلاف لڑی ہے, تو ان سے یہ امید رکھنا یا یہ توقع رکھنا کہ وہ کوئی مان جائیں گے اس رد و بدل میں, تو یہ میرا خیال ہے کہ امریکہ کو اگر کوئی چینج, میرا اپنا یہ اندازہ ہے کہ ایک تو ملٹریلی یہ پاسبل نہیں ہے کہ امریکی فوجیں واپس آئیں, وہ تو تقریباً میں اس کو رول آؤٹ کرتا ہوں. ہاں البتہ ڈیلے والی بات ہو سکتی ہے, اور ڈیلے والی بات ممکن نہیں ہے جب تک کہ طالبان نہ مانے. یہ دو چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ میری رائے ہے بیسڈ آن دی ملٹری لاجک. باقی جہاں تک یہ افغان حکومت اور افغان طالبان کا معاملہ ہے, یہ میرے بھائی حل تبھی ہوگا, یہ دونوں وہ جو ہے اس کو ڈیلے چاہتے ہیں جو افغان حکومت ہے کہ بھئی جتنی دیر امریکن رہیں اتنا اچھا ہے, اور صاحب ذرا افغان طالبان چاہتے ہیں چلے جائیں اپنے اس کے مطابق. ان کا مسئلہ بعد میں ہی حل ہوگا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ امریکن حل کروا کے جائیں گے یا پاکستان حل کروا لے گا یا ایران حل کروا لے گا, وہ نہیں. البتہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ چین, ایران اور پاکستان یہ ابھی مین سٹیک ہولڈرز ہیں اس وقت, اور ہو جائیں گے مزید جب یہ امریکن یہاں سے جاتے ہیں. امریکہ بھی بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہوگا, اس پر میں بھی آتا ہوں. یہ تین اگر چاہیں کچھ سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ مل کر, تو افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان جو چپکلش گہری ہونے کا امکان, اس کو کسی نہ کسی حد تک ان کی مدد کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. امریکہ جو ہے ایک سپر پاور ہے, آپ جانتے ہیں کہ وہ ایسے ہارتا تو نہیں کہیں بھی, اس کی ایک کمپین کمزوری کا شکار ہوئی ہے, لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امریکہ ہار گیا. اور اس کے اس خطے میں بہت ہی گہرے انٹرسٹ ہیں, بہت ہی دور رس انٹرسٹ ہیں. وہ کسی صورت میں اپنا انفلوئنس اس خطے میں ختم کرنے کو قطعاً تیار نہیں ہوگا, اور وہ یہاں انفلوئنس رکھے گا. اور اس سلسلے میں پاکستان سے زیادہ کارآمد ملک اس کے لیے کوئی نہیں ہے. بس مجھے صرف خدشہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ دوبارہ بغیر کسی اجرت کے ان کی خدمت کے لیے تیار نہ ہو جائے. اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, پروگرام دستک میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کے امن عمل کی, مفاہمتی عمل اور رکا ہوا مذاکراتی عمل. جی سید محمد علی صاحب, بہت توقعات تھیں, اور پچھلے ماہ دوحہ میں مذاکرات کا جو سلسلہ ایک مرتبہ پھر شروع ہوا, لیکن یہ جو تمام سٹیٹمنٹس آئیں کابل لیڈرشپ کی جانب سے, پھر طالبان کی بھی سٹیٹمنٹس آئیں, تو اس وقت جو انٹرا افغان ڈائلاگ ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ دیکھیں, آسان الفاظ میں اگر حقائق کو ہم مختصراً ریویو کریں, دیکھیں جس طرح جن صاحب نے بھی کہا, بنیادی فریق جو افغانستان کے اندر جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ افغان طالبان ہیں اور افغان عوام ہیں. اور یہ حقیقت ہے ایک سیاسی اور تصویراتی انداز میں کہ جو کابل انتظامیہ ہیں وہ امریکہ کی سیاسی, دفاعی اور معاشی ہیلپ کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتی. تو امریکہ کا جو رول ہے وہ کابل انتظامیہ کی پولیٹیکل, اکنامک اینڈ ملٹری سروائیول کے لیے ضروری ہے, بہت وائٹل ہے. ٹھیک ہے, تو اگر امریکہ کی فزیکل کمٹمنٹ یا پریزنس وہاں سے کم ہوتی ہے تو دیٹ ول آٹومیٹکلی ٹرانسلیٹ انٹو ریڈیوس انفلوئنس اینڈ لیوریج آف کابل, اور دیٹ ول مین کہ جو افغان طالبان ہے ان کی پولیٹیکل اور دوسری جو ان کی تصویراتی اہمیت ہے اور اثر و رسوخ ہے اس میں اضافہ ہوگا. دیکھیے, افغان طالبان کے اس وقت 5 محرکات ہیں جس کے اوپر میری ناقص رائے میں
ان کی جو ڈپلومسی ہے یا سفارتکاری ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے. دیکھیں امریکہ کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے ساتھ اوورٹلی ایک تھرڈ وینیو پہ اپنی ٹرمز اور کنڈیشن اور اپنی مرضی کے ٹائم فریم اور اپنی مرضی کے وینیو پہ انگیج کرنا اٹ سیلف انٹرنیشنلی ایک بہت بڑا سگنل ہے کہ ان کو ایک لیجیٹیمیسی مل رہی ہے جو کہ ان کے سیاسی مفادات کے لیے بھی بہت ضروری ہے. دوسرا اسپیکٹ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو اہم قیدی ہیں وہ مزید رہا ہوں. ان کا جو مین لیوریج ہے آبویسلی وہ وائلنس ہی ہے. تو وائلنس اگر وہ کم کر دیتے ہیں تو دیٹ وداؤٹ گیٹنگ لیجیٹیمیسی اور وداؤٹ گیٹنگ دیئر پرزنرز ریلیزڈ وداؤٹ گیٹنگ ٹینجیبل سسٹینیبل اسٹیک ان دا پاور دیٹ ول مین کہ وہ لوز کر رہے ہیں. اور چوتھی بات جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ جتنا زیادہ وہ امریکہ کے ساتھ یا کابل انتظامیہ کے ساتھ اگر مذاکرات کریں یا کرنا پڑے ان کو تو ان کا جو رینک اینڈ فائل ہے وہ اس کو تشویش اور شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے. تو جتنا زیادہ ٹائم اور ایفرٹ یہ مذاکرات میں لگاتے ہیں اتنا جو ان کا رینک اینڈ فائل ہے وہ یہ فیل کرتا ہے کہ کہیں ہم امریکہ کی باتیں تو نہیں مان رہے. جی جنرل نعیم خالد رودی صاحب، کیا کوئی گارنٹی ہے کہ کابل انتظامیہ یعنی صدر اشرف غنی کی انتظامیہ سروائیو کر پائے گی؟ دیکھیں جی یہ بڑی سمپل بات ہے اور دیوار پہ لکھی ہوئی بات ہے کہ امریکہ جو ہی یہاں سے مکمل طور پہ فزیکلی نکل جائے گا، جب بھی یا اگر نکل جائے تو اشرف غنی کا یہاں رہنا تقریباً ناممکن ہے. میں نے صرف تقریباً کا لفظ بھی اس لیے لگا دیا ہے تاکہ وہ چونکہ یہاں فیس سیونگ کی بات ہو رہی ہے. دوسرے یہ جو جملہ کہا گیا کہ یہ ممکن نہیں ہے امریکہ کے لیے کہ وہ اپنی فیس سیونگ اور پولیٹیکل اس کو رکھتے ہوئے یہاں سے نکل جائے، کہ وہ فیس سیونگ ضرور کرے گا، یہ ضروری نہیں ہے. ہسٹری نے پہلے بھی دکھایا کہ ویتنام میں، صومالیہ میں ایسی جگہوں سے امریکی نکل گئے جہاں پر کوئی فیس سیونگ نہیں ہوئی تھی. تو یہ فیس سیونگ جو میرا خیال ہے کہ افغان طالبان کے مرہون منت ہے اگر میں یہ کہوں. گو کہ وہ بڑی پاور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس میں چونکہ اور لیوریجز وہ استعمال کر رہا ہے جو کہ اس کے پاس ہیں، تو وہ بھی ایک چیز ہے. تو جہاں تک اشرف غنی حکومت کے فیوچر کا تعلق ہے یہ اسی وقت تک ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اشرف غنی کی حکومت کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ طالبان کے ساتھ ریکنسائل کرنے کو تیار ہیں. اشرف غنی کا اپنا رویہ اور جو عمر صالح وغیرہ ان کا رویہ تھوڑا سخت ہے، ورنہ اندر ایسے لوگ موجود ہیں. تو یہ اکثریت جو ہے ویسے بھی کافی لوگ افغان طالبان کے ساتھ ہیں. افغان طالبان نے باقی تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات چیت بھی کی. آپ کو یاد ہوگا کہ رشیا میں ان کی 2 کانفرنسز ہو چکی ہیں 2 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے. ان تمام سٹیک ہولڈر سے بات چیت کی ہے، یہاں تک کہ کارزائی بھی ان میں موجود تھا، خواتین بھی موجود تھے، یہ ہزاراز اور ازبک اور سب سے بات چیت ہوئی ہے. تو افغان طالبان نے بھی سبق سیکھا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ ایک سٹرگل ضرور ہوگا جب امریکہ یہاں سے جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ اتنا لمبا یا ویسا ہوگا جیسے پچھلی دفعہ تھا. اس لیے کہ پچھلی دفعہ مکمل ویکیوم تھا. جب امریکہ گیا ہے، رشیا چلا گیا، پاکستان کے حوالے کر گئے، پاکستان کے بس میں یہ بات نہیں تھی، تو دیر واز اے ویکیوم. اس دفعہ ویکیوم اس نوعیت کا نہیں ہے. چائنا موجود ہے، ایران موجود ہے، پاکستان موجود ہے، رشیا جیسے بھی درانی صاحب نے کہا ان کا انفلوئنس، سینٹرل ایشیا. تو یہ اتنا بڑا وہ گہرا ویکیوم نہیں ہے جیسے کہ پہلے تھا. جی ایمبیسڈر آصف درانی صاحب، ان کا مستقبل تو الگ، لیکن جو پیس ایگریمنٹ ہوا تھا تو اس میں جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ طالبان سے یہ ضمانت لی گئی کہ وہ بڑی بڑی دہشت گرد تنظیموں کو محفوظ پناہ گاہیں یا انہیں پروٹیکشن نہیں دیں گے، لیکن اس وقت افغانستان میں ہم دیکھیں تو یہ دہشت گرد تنظیمیں آزادانہ طریقے سے آپریٹ کر رہی ہیں. اور ایک ریسنٹ رپورٹ آئی ہے یونائٹڈ نیشنز مانیٹرنگ کمیٹی کی جس میں اس بات پر تشویش کا اظہار کیا گیا کہ یہ دہشت گرد تنظیمیں پاکستان کی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہیں. تو افغانستان ایک خود عدم استحکام کا شکار ہے، دوسرا وہاں پہ ٹیرر گروپس انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کر رہے ہیں اور یو این نے ریکگنائز کیا ہے. سو ہاؤ ٹو ٹیکل ود دس؟ وہ تو خیر اب یو این نے جو اپنی رپورٹ دی ہے وہ تو بذات خود ایک یعنی ایکنالجمنٹ ہے، جس میں آپ نے بھی اس کو جو ہے فرمایا. اصل چیز تو یہ ہوگی کہ جو یہ اس بات کو بھی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ افغانستان کے اندر اسپوائلرز موجود ہیں. اب ٹی ٹی پی اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اس کو کون سپورٹ کر رہا ہے. ظاہر ہے انڈیا اس کو سپورٹ کر رہا ہے اور افغانستان کے جو انٹیلیجنس ایجنسی این ڈی ایس ہے وہ اس کو پوری طرح سپورٹ کر رہی ہے.
پھر اس کے علاوہ جو ہے افغانستان کے اندر جو ہے بعض بلوچ ڈسیڈنٹ گروپس ہیں، ان کی ٹریننگ اور ان کے جو ہے ان کو سپورٹ انڈیا کی طرف سے فائنینشیل سپورٹ، اور وہ پاکستان نے بھی جو ڈوزیے تیار کیا اس میں اس بات کا ذکر اس میں اسپیسیفکلی ان میں اور بینک ٹرانزیکشنز اور ان کے ساتھ وہ بتایا، تو یہ اپنی جگہ ہے. تو یہ ایک بلڈنگ بلاکس ہیں جو پاکستان کے ڈوزے کے بعد اگر آپ غور کریں تو یو این کی رپورٹ بھی ان کو مجبوراً لانا پڑا کیونکہ اب ان کے پاس اور کوئی راستہ رہ نہیں کیا. جی تو یہ ایک میں اس کا طرف اس لیے اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو افغانستان کے چیلنجز ہیں اس کے اندر جو ایکسٹرنل سپوائلرز ہیں ان پہ بھی ایک قدغن کا آنا بہت ضروری ہے. اگر ایک وہ خاص طور پر انڈیا کا جی خاص طور وہ پر اگر آپ سٹاپ کر لیتے ہیں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو افغانستان کے انٹرنل سپورٹرز ہیں سپوائلرز ہیں ان کے لیے جو سورسز آف انکم ہیں وہ ڈرائی اپ ہو جائیں گے. جی اور اس سے پھر یہ مزید جو ہے افغانستان ایک سولوشن کی طرف بڑھ سکتا ہے. لیکن ساتھ میں میرا ایک کیویٹ یہ ہوگا کہ طالبان اگرچہ ایک پاورفل اسٹیک ہولڈر ہیں لیکن ان کو یہ جو ہے احساس ہونا چاہیے کہ وہ کوئی آئلینڈ نہیں ہے، وہ اس دنیا میں جو ہے رہتے ہیں، اور ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب پہلے ان کی حکومت تھی تو اس میں سوائے پاکستان، سعودی عربیہ اور یو اے کے علاوہ ان کو کوئی تسلیم نہیں کرتا تھا. تو اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ if they are a government in waiting تو ان کو یہ جو ہے دنیا کے ساتھ چلنا پڑے گا. ہم جو ہے کوئی اپنی دنیا بسا کے نہیں رہ سکتے، اور یہ بات وقت نے بھی ثابت کیا اور آپ نے بھی جیسے ذکر کیا کہ انہوں نے بھی جو ہے کوئی لیسن لرن کیے ہیں. جی کوئی لیسن لرن کیے ہیں، اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، پروگرام دستک میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہم بات کرتے ہیں افغانستان کے امن پروسیس کی. اور اگر افغانستان میں بدامنی پڑتی ہے تو اس کا یقینی طور پر اثر پاکستان کے اوپر بھی پڑے گا. سید محمد علی صاحب، امبیسڈر آصف درانی صاحب نے کہا کہ افغانستان کے طالبان کو کچھ نہ کچھ ماضی سے لرن کرنا چاہیے تھا کہ پاس میں جب ان کی گورنمنٹ تھی تو 3 کنٹریز کے سوا کسی اور نے انہیں ریکگنائز نہیں کیا تھا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس خوش فہمی سے باہر نکل آئیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میرے آنریبل پینلسٹ نے پہلے بھی کہا کہ انہوں نے ان مذاکرات کے دوران بھی کسی حد تک لچک کا مظاہرہ کیا ہے کہ جو کہ اپنے تجربات اور حقائق کی بہتر انڈرسٹینڈنگ کو ریفلیکٹ کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مثلا صرف خواتین کے حقوق ہیں اور چیزیں ہیں، جمہوریت کی بات ہے، مطلب اس پہ تعلیم کے ایشوز ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر تھوڑی سی انہوں نے لچک دکھائی ہے. البتہ جو امپورٹنٹ بات ہے، میں آپ کے سامعین کے لیے یہ رپورٹ کے چند امپورٹنٹ مندرجات بتانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ کوئی پاکستان کی یا او آئی سی کی رپورٹ نہیں ہے، یہ یو این کی انالیٹیکل مانیٹرنگ رپورٹ ہے، اور یہ 27ویں رپورٹ ہے. جی بڑی اہم رپورٹ ہے، کیونکہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگست سے لے کے اکتوبر تک 3 مہینے کے دوران 100 کراس بارڈر ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ کہ اس میں ان آؤٹ فٹس کا نام لے کے ذکر ہے کہ جن کو بھارت کی مدد سے ٹی ٹی پی کو کنسالیڈیٹ یا اس کی کیپیسٹی کو بڑھایا جا رہا ہے. اس میں چاہے وہ جمعیت الاحرار ہو، حزب الاحرار ہو، لشکر جنگی ہو، یہ سب کو کنسالیڈیٹ کے بھارت اس ٹائم کو یوز کر رہا ہے. بنیادی طور پہ اس وقت پاکستان کو جو ہائبرڈ وارفیئر کا سامنا ہے اس کا جو کائنیٹک پرانگ ہے وہ بنیادی طور پہ اس کا مین بیس افغانستان ہے. اور اگر وہاں سے کابل انتظامیہ کمزور ہوتی ہے یا این ڈی ایس کا عمل دخل کم ہوتا ہے تو پاکستان کو یہ توقع ہے کہ بھارت کی اسپیس افغانستان میں اگر کم ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں وائلنس تو ہو سکتا ہے ٹیمپریریلی ان دا شارٹ ٹرم بڑھے، لیکن پاکستان کو کی سلامتی کو جو خدشات لاحق ہیں افغانستان کے حوالے سے، جس کو بھارت یوز کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، چاہے وہ بی ایل اے ہو، بی ایل ایف ہو یا ٹی ٹی پی ہو،
تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ ہمیں شاید کچھ بہتری دیکھنے کو ملے، لیکن ہمیں تیار رہنا ہوگا. جیسا جنرل صاحب نے بھی کہا کہ وہاں پہ خبریں آ رہی ہیں کہ داعش کو لایا جا رہا ہے، وہ منظم ہو رہی ہے. تو اگر تو یہ اگریمنٹ جس طرح کی توقعات شروع میں تھیں اس کے مطابق بارآور ثابت نہیں ہوتا، تو پھر مجھے تشویش ہے کہ ایک بڑی جنگ کی اس علاقے میں بھارت کوشش کرے گا کہ میکسیمم پریشر ہمارے ویسٹرن فلینک پہ ڈالے اور ہماری سیکیورٹی کو ہارم کرنے کی کوشش کرے. اس کے لیے ہمیں یقین ہے کہ ہمارے جو سیکیورٹی کے عہدیدار ہیں ان کی نظر بھی ہوگی، اسٹریٹجی بھی ہوگی اور تیاری بھی ہوگی. اور اس حوالے سے آئی تھنک کہ پاکستان کے لیے آنے والے دن جو ہیں بہت اہم ہیں. جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، پاکستان کے لیے آنے والے دن انتہائی اہم ہیں، لیکن جس طریقے سے یو این کی مانیٹرنگ رپورٹ میں اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ سرحد پار سے خطرات بھی موجود ہیں اور مسلسل حملے ہو رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ جنوبی وزیرستان میں محض 24 گھنٹوں میں 2 حملے ہو چکے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے اوپر. تو ہماری کیا پاسبل حکمت عملی ہو سکتی ہے اس سے نمٹنے کے لیے؟ جی بہت شکریہ. ایک تو وہ آپ نے 1-2 دفعہ ذکر کیا کہ جو معاہدہ ہوا ہے امریکہ اور افغان طالبان، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ وہاں پر کوئی ٹیررسٹ بیسز نہ ہوں اور وہاں سے حملے نہ ہوں. لیکن مجھے آپ کی گفتگو سے ایسے لگا کہ جیسے جو موجودہ جو وہاں پر ٹیررسٹ اکٹھے ہو رہے ہیں ان کا ذمہ دار شاید افغان طالبان ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت اشرف غنی کی ہے اور افغان طالبان کے زیر اثر علاقہ ضرور ہے، لیکن جہاں سے یہ لوگ آپریٹ کر رہے ہیں، یہ اگر آپ غور کریں تو یہ زیادہ تر وہ علاقے ہیں جہاں پر اشرف غنی کا اثر و رسوخ ہے، اور خاص کر جو پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں وہ وہیں سے ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے طالبان کو تو بالکل ذمہ دار نہیں گردانا جا سکتا. دیکھیے ہندوستان کی پوری کوشش ہوگی اور امریکہ پورا ان کی مدد کرے گا کہ یہاں پر افغانستان میں ایک لمبی پراکسی وار چلے. اور اس کے لیے سمپل میری لاجک یہ ہے کہ مجھے کوئی یہ سمجھا دے کہ یہاں سے جانے کے بعد امریکہ افغانستان میں امن کیوں چاہے گا. امریکہ کے بیسک انٹرسٹ ہرٹ ہوتے ہیں اگر یہاں پر امن ہو جائے افغانستان میں. یہ افغانستان ان ٹرموائل ان کو بہترین سوٹ کرتا ہے. اور میں صرف انڈیکیشن دے دیتا ہوں، سی پیک، ایران، پاکستانی ایٹمی اثاثے، رشیا، سینٹرل ایشیا، چین. تو یہ ایک اللاجیکل بات ہوگی اگر کوئی یہ سمجھے کہ امریکہ یہاں پر کوئی امن چاہتا ہے. امریکہ یہاں پر اثر رسوخ چاہتا ہے، اور وہ اثر رسوخ چونکہ جب اس کے فزیکلی جانے کے، اگر فزیکلی رہنے کے باوجود اتنا نہیں ہو سکا تو ان کے جانے کے بعد تو پھر انڈائریکٹ مینز ہوں گے. اور اس میں اگر پاکستان نے کوئی رول ادا نہ کیا تو ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ہندوستان تو پھر ذرا دور ہے. لیکن جو خدشات ہیں وہ یہ ہیں جو میرا اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. ایک تو پاکستان کے ایوانوں میں وہ مضبوطی نہیں ہے اور وجوہات کی بنا پر کہ وہ امریکہ کو نہ کر سکے، اس لیے امریکہ اپنے بہت سارے کام یہاں سے کروائے گا ہمارے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے. امریکہ ایک طرف دوستی کی بات کرے گا اور دوسری طرف ہندوستان کی معاونت کرے گا پراکسی وارز میں، جو کہ مینلی ہمارے خلاف ہوں گی اور وہاں پر اس کو بدامنی کے لیے ہوں گی. پاکستان کو جو آپ تیاری کی بات کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو ایک مینٹل تیاری کی ضرورت ہے کہ وہ پتہ لگائے کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے، اور ڈبل گیم کون کھیلے گا ہمارے ساتھ. اسی لحاظ سے ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا. ایسا نہ ہو کہ ہم اسی ہاتھ کو اسٹرینتھن کرتے رہیں جو ہمیں زخم لگا رہا ہوگا. جی بڑی اہم جب بات. تک ہم یہ بیسک انٹرسٹ نہیں سمجھیں گے ہم اپنا پلان کبھی بھی صحیح طریقے سے نہیں بنا سکیں گے، یہ میرا خیال ہے. جی ایمبیسڈر آصف درانی صاحب، بڑا اہم سوال وہ چھوڑ گئے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہ تمام تر ملٹری اسٹریٹجیز، ڈیفنس اسٹریٹجیز، پولیٹیکل، دفتر خارجہ کی اس وقت کیا پالیسی ہونی چاہیے کیپنگ ان ویو دی گراؤنڈ ریالٹی؟ صورتحال بدل رہی ہے، کیا ریئلائزیشن یہ ہوتی ہے کہ امریکہ کی طرف سے کوئی پراکسی کھیلی جا رہی ہے، ڈسپشن ہے، دھوکہ ہے؟ تو کیا پاسبل اسٹریٹجی ہو سکتی ہے دفتر خارجہ کی جانب سے ڈپلومیٹک لیول پہ؟ چونکہ اگر افغانستان میں امن نہیں تو یقینی طور پہ پاکستان کے جو فیوچر کے پروجیکٹس ہیں، سی پیک، ڈیولپمنٹ، انفراسٹرکچر، سینٹرل ایشیا تک پہنچنا، یہ تمام تر خواب جو ہیں وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتے. دیکھیے جنرل صاحب ایک مقتدر آواز ہیں، انہوں نے جو فرمایا بڑا کھرا تجزیہ دیا، انہوں نے جس طرح سے بات کی ہے. لیکن اگر ہم اس کو سیاسی طریقے سے دیکھیں، جی،
انہوں نے ہاں وہ جنرل صاحب ہیں, انہوں نے جو ساری زندگی جو دیکھا ہے وہ یقیناً بڑا ویلیوبل ہے. سیاسی طریقے سے یہ ہے کہ امریکہ اگر جب دیکھے گا تو افغانستان کے اندر جو انہوں نے طالبان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے جی اس کے نتیجے میں ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کا ایک فوجی نہیں مارا گیا تو ان کو ڈیویڈنڈ ملے. دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کبھی بھی اپنے آپ کو چیک میٹ ہونا پسند نہیں کرے, کیونکہ اگر وہ پاکستان کے ساتھ بھی وہ رویہ اختیار کرتا ہے جو ایران کے ساتھ اس کا تھا تو پھر فزیکلی افغانستان سے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے. جی تیسرا یہ ہے کہ پاکستان کو کیا کنفرنٹیشن سوٹ کرتا ہے. ایون چائنا بھی امریکہ کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں چاہتا. کنفرنٹیشنسٹ پالیسی جو ہے وہ دنیا میں کبھی بھی اس کے مثبت نتائج نہیں نکلتے. ہم جو ہے ہمیں بہت ضرورت ہے ایک اسٹیبلٹی کی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی, اس سے زیادہ ہمیں اکنامک اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. تو ہمیں یہ بھی اپنے جو ہے اس بات پہ جو ہے وہ سمجھ لینا چاہیے کہ امریکہ کے پاس اگر جو ہے ہمارے خلاف کچھ کرنے کے تو ہمارے پاس بھی ہیں, ان کی مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اسی طرح چائنا جو ہے اگر انڈیا کو وہ انسٹیگیٹ کرے گا تو پھر میرے خیال میں پاکستان کے پاس بھی راستے موجود ہیں, یہ اتنا آسان نہیں. اور اب وہ افغانستان کے کانٹیکس میں جو انڈیا جو کچھ کر رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ مینیجبل نہیں ہے. پاکستان مینیج کر رہا ہے اور پاکستان نے بڑی اچھی طرح مینیج کیا ہے. اور انڈیا کو جو جس طرح سے ایکسپوز کیا ہے پاکستان نے افغانستان میں جو کچھ کر رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو یہ چیزیں ایسی نہیں ہے کہ یہ اتنا کوئی نائٹ میرش سیناریو نہیں ہے جس کو ہم ہاں افغانستان کی جو انسٹیبلٹی ہے اس کے جو انٹرنل فیکٹرز ہیں وہ نظر انداز آپ نہیں, لیکن وہ اصل رول پلے کریں گے. جی اصل رول وہی پلے کریں گے. فیو سیکنڈز ہیں جی ویری کوئکلی. میں دیکھیے ایک خوشائند ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ چین اور امریکہ کی لیڈرشپ کے درمیان جو بات ہوئی ہے اس سے یہ خواہش نظر آتی ہے, امریکہ کا یہ ادراک نظر آتا ہے کہ وہ تھوڑا سا جو کنفرنٹیشنسٹ پالیسی ہے اس میں اس ٹیمپریچر کو کم کیا جائے, اگرچہ کہ کمپٹیشن چلتا رہے گا. لیکن افغانستان ایک بہت بڑا ایک کیس اسٹڈی ہو سکتی ہے. اگر یہ دونوں ملک اس کو مینیج کر سکیں تو دونوں کے مفادات اس میں پروموٹ ہوں گے. ہمیں کیا کرنا چاہیے, میں اگری کرتا ہوں اپنے ساتھیوں سے کہ دیکھیں سفارتی سطح پہ اور سیاسی سطح پہ ہم کو ریلیونٹ رہنا ہے, سب کو ایک پیج پہ لانے کی کوشش جاری رکھنی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنی دفاعی حکمت عملی مضبوط بنانی چاہیے اور ہمیں تیار رہنا چاہیے ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے. جی ناظرین, پاکستان کو اپنے تمام تر آپشنز اوپن رکھنے چاہیے, اپنی تمام تر تیاری مکمل رکھنی چاہیے, چاہے وہ ڈپلومیٹک تیاری ہو, چاہے وہ ڈیفنس کے حوالے سے پریپیئرڈنیس ہو. اور افغانستان میں امن ہوگا تو یقینی طور پہ پاکستان میں امن ہوگا اور پورے خطے میں امن ہوگا. ایمبیسڈر آصف درانی صاحب, سید محمد علی صاحب, جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب, آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام دستک کی ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.